بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. جولائی کی 8 تاریخ ہفتے کا دن. یہ میرا آپ سے پہلا انٹریکشن ہے. آپ اس سے صبح دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب کی آئی ایم ایف کی ٹیم سے ملاقات ہوئی, آئی ایم ایف کی ٹیم آئی زمان پارک, اور ملاقات کے بعد جس طرح سے خبریں چلائی گئیں اس پر اے آر وائی نیوز, اور یہ حیران کن ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے بھرپور غصہ اپنا نکالا ہے, احتجاج ریکارڈ کیا ہے سوشل میڈیا پر اے آر وائی نیوز کے خلاف. شیم آن اے آر وائی نیوز ہیش ٹیگ کر رہا ہے اور یہ ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر. اقرار الحسن تو باقاعدہ طور پر بھڑ گئے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز سے اس ٹرینڈ پر. ماجرا کیا ہے ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی, ان کی ٹیم کی جو فزیکل پلس ورچوئل ملاقات تھی آئی ایم ایف ٹیم کے ساتھ, اس ملاقات میں کیا ہوا, عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. عمران خان ایک مجبوری ہیں, یہ تو نظر آ گیا خود اس حکومت کو بھی. تو کیا کہانی ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ایک فیصلے نے ایک بڑا کام کر دیا ہے. اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے. سب سے پہلے یہ جو ہیش ٹیگ شیم آن اے آر وائی ہے, اس کو اگر آپ جاننا چاہیں تو ہوا یہ کہ جب ایسٹر پیریز نے اور نیتھن پورٹر نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے, ان کی ٹیم سے, تو اس کے بعد چینلز نے اس کی خبر چلائی. اب عمران خان صاحب کی خبر تو چل رہی, عمران خان صاحب کا نام تو چلانے نہیں دے رہی حکومت. وزارت اطلاعات نے مسلسل اپنا پورا زور ڈالا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کا جب نام نہیں چل رہا تو اے آر وائی نے یہ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سے ملاقات آئی ایم ایف ٹیم کی. اتنی خبر چلانے کے بعد عمران خان صاحب کا نام غائب کرتے تھے, اب ان کو بھی غائب کر دیا. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب ہیں ہی نہیں. عام طور پر بلر کر دیا جاتا ہے, یہ بلر بھی نہیں کیا گیا. جیو نے بھی بلر کیا, ویسے جیو کی بلر کردہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اے آر وائی نے جو کیا وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے عمران خان صاحب کو باقاعدہ مٹا دیا گیا بیچ میں سے. ایک طرف آئی ایم ایف نمائندہ, ایک طرف شاہ محمود قریشی, اور میز کی دوسری طرف درمیان میں عمران خان. لیکن عمران خان صاحب کو اڑا دیا, جیسے فوٹو شاپ پہ ڈال کے ایڈٹ کر دیا گیا ہو, اس طرح سے اے آر وائی نے عمران خان صاحب کو غائب کر دیا. تو جب یہ کیا گیا تو پھر لوگوں نے اے آر وائی کی ایسی کی تیسی کرنا شروع کی, اور پھر عمران خان صاحب کی جو اس سلسلے میں میمز ہیں وہ بھی آنا شروع ہوئی کہ عمران خان صاحب کی ایک تصویر پرانی, چہرہ بلرڈ. پھر کسی نے باقاعدہ عمران خان صاحب کے بولنگ ایکشن کی تصویر لگائی, اور دھڑ سے اوپر, مطلب ٹانگوں سے اوپر باقی کا دھڑ, سر, سب غائب, بلر کر دیا کہ یہ اے آر وائی دکھا رہا ہے عمران خان صاحب کو. اور اسی طرح سے پھر لوگوں نے جو اپنا اے آر وائی کا لوگو اس کو بھی بلر کر دیا. نیوز موجود, اے آر وائی بلرڈ, یہ بھی لوگوں نے کر کے دکھایا کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں. اقرار الحسن نے اس بارے میں پھر ایک ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کر کے اقرار الحسن نے کہا, یاد رکھیے یہ وہ عمران خان تھے جو درخواست کر کے دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ پینل میں بیٹھنے پر بھی فخر کرتے تھے. بابر غوری جیسے انہیں ٹیریان کے تانے دیتے تھے. اے آر وائی الحمدللہ تب بھی ملک کا مقبول چینل تھا. اے آر وائی آج بھی عمران خان سمیت ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے. اقرار الحسن آگے لکھتے ہیں, جو ناانصافی کا شکار ہے, انصافی دوستوں کا مشورہ ہے کہ اچھے دن اور اچھے تعلق اتنی جلدی فراموش نہیں کرتے. تو اس کے علاوہ اقرار الحسن نے یہ جو ٹرینڈ ہے, اس ٹرینڈ پر اپنا غم و غصہ مزید نکالا. بات یہیں تک نہیں رکی, انہوں نے ٹویٹر پر ہی یہ بھی بتایا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے, اس ٹرینڈ کی تصویر لگا کر نیچاندی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا. یعنی جو لوگ یہ ٹرینڈ کر رہے ہیں وہ نیچ ہیں اقرار الحسن کے مطابق غالباً. اب میرا چھوٹا بھائی ہے اور ایک بہت اچھا تعلق ہے, لیکن ایک تو اقرار کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا, اے آر وائی نے جو کیا اس کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا کچھ اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا. ایک تو خبر اے آر وائی چلا سکتا تھا مختلف طریقے سے. عمران خان صاحب کی اس خبر کو اے آر وائی گرافکس پہ چلا دیتا, عمران خان صاحب کو بلر نہ کرتا, زمان پارک ٹیم آئی ہے گئی ہے اس کے آنے جانے کی فوٹیج چلاتا, خبر چلا دیتا. تو خبر چلانے کے 10 طریقے ہو سکتے تھے. اے آر وائی اتنا پرانا چینل ہے اور اتنی بڑی ٹیم ہے ان کے پاس, انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا, آپ یہ دیکھیے کہ اسی تصویر کو اے آر وائی کے ہی عدیل راجہ نے کیسے پریزنٹ کیا. عدیل راجہ نے کہا کہ جو عمران خان کو ہم نے بلر کر دیا, بالکل تقریباً غائب کر دیا, یہ یاد کس کی دلاتا جب ضیاء دور میں اخبار میں خالی سپیسز جاتے تھے,
کہ مٹا دیا گیا کہ یہ بھی نہیں چھپ سکتا، یہ بھی نہیں چھپ سکتا، تو بلینک اسپیسز جاتے تھے. تو اخبار آتا تھا، اخبار میں خالی جگہ موجود ہوتی تھی، لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کیا کیا جا رہا ہے پیچھے. یہاں اے آر وائی نے اسی طرح سے عمران خان صاحب کو نہ دکھاتے ہوئے دکھایا ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے. تو عدیل راجہ نے کہا کہ یہ اے آر وائی کا بہترین کام ہے کہ اے آر وائی نے بتا دی ہے اصل صورتحال. اب اقرار اس طرح سے بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے تو اقرار نے پھر لوگوں کو ہی نیچ کہہ ڈالا، جو کہ میری رائے میں اقرار نے مناسب کام نہیں کیا. بھڑ گئے لوگوں سے، ایک تو لوگوں سے بھڑتے نہیں ہیں، یہ غلط کیا. دوسرا، عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کیا ہوا؟ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کی ٹیم سے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس ایس بی اے کو، اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کو، 9 مہینے والے، اس کو ہم اپنا ہیڈ نوٹ یس کا دیتے ہیں، ہم اس سے اگری کرتے ہیں، بٹ تب تک کے لیے جب تک الیکشن کے نتیجے میں ایک نئی گورنمنٹ نہیں آ جاتی، مینڈیٹ نہیں مل جاتا، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو جاتے. عمران خان صاحب کی ٹیم نے یہ جو صورتحال ہے اس پر بھی آئی ایم ایف کی ٹیم سے بات کی، ان حالات پر بھی بات کی، اور عمران خان صاحب کی ٹیم نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کا بھی مغربی دنیا اور انسانی حقوق کے ادارے نوٹس لیں، یہ بہت ضروری ہے. اور آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں کرسٹلینا جارجیوا، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے جب تقریباً 1 گھنٹے کی بات چیت ہوئی تھی، جب شہباز شریف صاحب نے ان سے پہلا رابطہ کیا تھا، تب بھی کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کا، اس کے مطابق عمل کریں، اس سچویشن کو بہتر کریں. آئی ایم ایف کی ٹیم عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھی، نیتھن بورڈر ملک سے باہر تھے، وہ ورچولی موجود تھے، ایسٹر پیریز یہاں موجود تھیں فزیکلی، عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی فزیکلی موجود تھے، حماد اظہر، مزمل اسلم، عمر ایوب صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، ثانیہ نشتر صاحبہ، تو یہ وہ لوگ تھے، شبلی فراز صاحب، جو ورچولی موجود تھے. میٹنگ ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ان پٹ دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف چونکہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز میں شامل ہے، اور اگر چیزیں ایسی ہی چلتی ہیں، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں اسی طرح سے، تو پاکستان تحریک انصاف ممکنہ اگلی حکومت ہے. تو پاکستان تحریک انصاف سے آئی ایم ایف نے بات کی، آئی ایم ایف کی یہ مجبوری ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، میں آپ سے عرض کروں کہ مسٹر جسٹس عبرتا بندیال صاحب کا وہ فیصلہ جس میں عمران خان صاحب کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتاری تھی، جس کو غیر قانونی قرار دیا عدالت نے، اس میں بندیال صاحب نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے انصاف تک رسائی کے حق اور عدالتی وقار کے تحفظ کو رہائی کی بڑی وجوہات قرار دیا ہے، اور کہا ہے عدالت کے سامنے سوال وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے طریقہ کار کا تھا. ملک بھر کی ہائی کورٹس معمول میں حفاظتی ضمانت کا ریلیف دیتی ہیں. موجودہ کیس میں سپریم کورٹ نے کلاک ریورس کرنے کا حکم دیا، واپس جائیے اس جگہ پر، اس مقام پر. ساری مشق کا واحد مقصد مستقبل کے لیے پولیس اور اداروں کو عدالتوں کے تحفظ اور وقار سے متعلق خبردار کرنا تھا. پولیس اور اداروں کو عدالتوں کے تحفظ اور وقار سے متعلق خبردار کرنا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو درست کہنا نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتا، بلکہ پولیس کو عدالتی احاطے سے ملزمان پکڑنے کی شکارگاہ بنانے کی دعوت دینے جیسا ہوتا. ساتھ ہی بندیال صاحب نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے جواب دیا 9 مئی کے حوالے سے کہ وہ گرفتار تھے، انہیں نہیں معلوم کہ ملک میں کیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ انہوں نے کارکنوں کو تشدد پر نہیں اکسایا. اب عمران خان صاحب کے وکلا اگلے کسی بھی موقع پر عدالت میں بتائیں گے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کروائی ہے، اور عدالت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ عمران خان صاحب حالات سے واقف نہیں تھے. تو یہ فیصلے میں آ جانا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک بڑی کامیابی ہے. بٹ یہ جو سچویشن ہے، یہ بہت بڑی سچویشن ہے، یہ ہوتے ہوتے انفولڈ ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ 8-9 تاریخ کے آس پاس یہ اسمبلی جو ہے وہ جا سکتی ہے تحلیل کی طرف. 90 روز کے بعد الیکشن والا معاملہ پھر ہمارے سامنے ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.